یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، وذل قربا والیتاما والمساکین، قربا کا حق ہوتا ہے. ہم سب مطلب 90% جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں اس بات کا، اللہ شاہد اور اللہ گواہ ہے کہ جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. اس کے علاوہ 5 روپے کی روٹی لوگ فری دسترخوان کھلا کھلا کر لوگوں کو اتنا بھکاری بنا چکے ہیں کہ اب پاگل ہو رہے ہیں. اب جب اتنی کیمپین چل رہی ہے، پوری دنیا اب آواز اٹھا رہی ہے کہ بھائی تم لوگوں کو کیوں بھکاری بنا رہے ہو، تو اب لوگوں نے تھوڑا سا اپنا ٹرینڈ یا پیترا کہے انہوں نے اب جا کے چینج کیا. لیکن جو پچھلے 20 سالوں سے لوگوں کو بھکاری بنا رہے تھے، اس کا جواب اور حساب کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا. مزمل بھائی، یہاں پہ میں نے بہت سارے دیکھے آپ کے ساتھ والنٹیئرز کام کرے، اسپیشلی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے پہلے اپنے ٹیم ممبرس کو یا اپنے رشتے داروں کو بانٹا جا رہا ہے؟ تو ہر جگہ میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ، تو میں نے سوچا آپ سے بھی یہ کوشچن کروں گا، یہ ایسا سسٹم تو نہیں ہے؟ میں آپ سے گھما پھرا کے جواب دوں یا اسٹریٹ فارورڈ؟ اسٹریٹ فارورڈ. اور یہ ان گھروں میں ہم پہنچا رہے ہیں جو یقین جانیے کہ وہ افطار میں ان کے گھر کا جو دسترخوان ہے خالی رہ جاتا ہے، یا تو پانی یا پھر کہیں سے کھجور. بڑی مشکل سے گھر کا گزارا جو ہے ان کا چل رہا ہوتا ہے. پھر پراپر ویریفائی کرتے ہیں ہر گھروں کو ہم، اور اس طرح سے ہم لوگوں کو گھر گھر جا کر چیزوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. عید کا بازار لگاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ ایک بھیک اور امداد کی طرح وہ کپڑے دے دیتے تھے. اب اس بچے کو کپڑا آئے نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں، عید پہ وہ پہنے نہ پہنے کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ جمع تو ہم بڑے اچھے سے کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو دے ہی نہیں پا رہے. ہم لوگوں آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے، والنٹیئرز ہی نہیں ہے، ڈیڈیکیٹڈ اپنی ٹیم کے لوگ ہی نہیں ہے جو جائیں پہاڑوں پہ چڑھیں. آپ ہمارے والنٹیئرز، خواتین والنٹیئرز کو دیکھیں جو اپنے گھر کا کچن چھوڑ کے، اپنے گھر کا دسترخوان چھوڑ کے، اپنے گھر کی آسائش آرام چھوڑ کے کیوں آ رہی ہیں؟ وہ آنے والا بیچارہ ایک بے بس، مستحق، مجبور، لاچار، اس کو اپنے ہاتھ سے کیا کریں؟ کھانا کھلائیں. صحیح. تو راشن بھی ہم لوگ آپ کو دکھائیں. یہ بڑا والا بیگ ہے جی، یہ بڑا بیگ ہے ماشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں دیکھ لیں جی، ڈرائی ملک کا پیکٹ ہے اس کے اندر، یہ کوئی بھی نہیں دیتا. جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، ضرورت پڑتی ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں 2 بیسن جو ہے ماشاءاللہ وہ پیکٹ ہے. اس میں آپ چاول دیکھیں، چینی دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ وہ دیکھیں مسالہ جات دیکھیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کوکنگ آئل دیکھیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوریون، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سال 2025 کا رمضان المبارک چل رہا ہے، اور جہاں بہت سارے لوگ بہت سارے فلاحی کام کر رہے ہیں، وہاں ایس ایم ویلفیئر ہمیشہ کی طرح ان کی جو راشن ڈرائیو ہے وہ ایک تو گزر چکی ہے. اس وقت میرے ساتھ مزمل بھائی موجود ہیں، انہی سے پوری ڈیٹیل لیں گے. پوری ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، ویڈیو پھر بہت لمبی ہوتی جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ماشاءاللہ. آپ پہلے سے ہی ڈسٹریبیوشن کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کام جاری ہے. تو اس سال کیا سلسلہ ہے راشن ڈرائیو کا؟ جی الحمدللہ، اس سال عزم ہے کہ تقریباً 500 ابو راشن تقسیم کریں گے. اب تک تقریباً ہم 300 راشن تقسیم کر چکے ہیں، اور یہ ڈیلی بیسس پر ہم کچھ پہاڑوں پہ بھی کر رہے ہیں. ابھی گرینڈ ایکٹیویٹی بھی کی تھی ہم نے، جس میں ہماری المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ کلاس 1985 ہے، اور بھی مخیر حضرات ہیں. سب نے اس میں الحمدللہ تعاون کیا. اور یہ ان گھروں میں ہم پہنچا رہے ہیں جو یقین جانیے کہ وہ افطار میں ان کے گھر کا جو دسترخوان ہے خالی رہ جاتا ہے، یا تو پانی یا پھر کہیں سے کھجور. بڑی مشکل سے گھر کا گزارا جو ہے ان کا چل رہا ہوتا ہے. پھر پراپر ویریفائی کرتے ہیں ہر گھروں کو ہم، اور اس طرح سے ہم لوگوں کو گھر گھر جا کر چیزوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. پہاڑوں پہ ٹوکنز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بس مقصد یہی ہے کہ اس ماہ رمضان ہم اپنی جانب سے جتنا لوگوں کے لیے کر سکیں بھلائی کا کام، وہ ہم کرتے رہیں. اچھا، پہاڑوں میں آپ لوگ جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں یہ کام کر رہا، تو اس کے لیے میں کافی اپریشیٹ کرتی ہوں. لاسٹ ٹائم میں بھی یاد ہوگا 1 سال 1.5 سال پہلے میں گئی تھی. تو کیا اس سال بھی جانے کا ارادہ ہے آپ لوگ؟ کیونکہ گھروں میں جاتے ہیں نا. دیکھیں پہاڑوں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ بے انتہا محرومی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہر قسم کی پریشانی اور ذلت کا سامنا ان کو ہے، لیکن چونکہ ایک اب اس طرح سے عادت ہو چکی ہے زندگی گزارنے کی تو گزار رہے ہیں. اچھا، جو مخیر حضرات ہیں وہ اتنے مطلب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے اپنے جان پہچان میں ماسی یہ وہ اس کو دے، بھائی کوئی ضرورت مند ہو تو بانٹ دینا، کوئی ادارے والوں کو تھوڑا بہت دے دیا، وہ کر لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو پہاڑ پہ زندگی گزارتا ہے، جب آپ وہاں جا ہی نہیں رہے تو آپ مدد کیسے کریں گے؟ جب آپ مدد نہیں کریں گے تو یہ دل میں کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے؟ یہ صرف اپنے دل کو خواہش کرنے والی بات نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک فرض ہے جس کو ہم نبھائے بغیر معاشرے سے کبھی بھی تکلیف دور نہیں کر سکتے. جو بنیادی مسائل ہیں لوگوں کی، جب تک ہم ان مسائل کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھ کر ہم سوچیں گے کہ بھائی ہم معاشرے میں بڑا نیکی کا کام کریں، وہ اللہ قبول کر رہا ہے. بہت سارے لوگ کام کریں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت صراط مستقیم نے ٹرینڈ ایک سیٹ کیا ہے پورے پاکستان میں کہ لوگ گھروں میں راشن تقسیم
पहाड़ों पे जाके कभी नहीं करते थे। हमने लोगों को पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के दिखाया कि भाई ये भी पहाड़ है, यहाँ पे भी झुग्गियां बनी हुई है, यहाँ पे भी घर है, यहाँ ना गैस आता है, ना बिजली का यहाँ पर इतना इशू है, ना पानी यहाँ पर जो है वो लोगों को मुयस्सर है। तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ख्याल आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अब कभी कभार चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5 रुपए की रोटी लोग फ्री दस्तरखान खिला खिला कर लोगों को इतना भिखारी बना चुके हैं कि अब पागल हो रहे हैं। अब जब इतनी कैंपेन चल रही है, पूरी दुनिया अब आवाज उठा रही है कि भाई तुम लोगों को क्यों भिखारी बना रहे हो, तो अब लोगों ने थोड़ा सा अपना ट्रेंड या पैतरा कहे, उन्होंने ट्रेंड अब जाके चेंज किया। लेकिन जो पिछले 20 सालों से लोगों को भिखारी बना रहे थे, उसका जवाब और हिसाब कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। अब लोगों की पुरजोर आवाज पर थोड़ा सा जो है वो निजाम तब्दील हुआ है। लेकिन सिरात मुस्तकीम ने वहीं क्या किया कि हमने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, बल्कि एक ट्रेंड ऐसा सेट किया कि 5 रुपए की रोटी और 30 रुपए के सालन का कॉन्सेप्ट दिया लोगों को कि भाई आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं भाई फ्री खाना नहीं खिलाए तो क्या करें, लोग भूखे मरेंगे। नहीं भाई, क्यों भूखे मरेंगे? आप जब सस्ता खाना खिलाएंगे तो जेन्युइन गरीब उससे फायदा उठाएगा। फिर उसके साथ साथ आप ये देखें कि सिरात मुस्तकीम ने पूरे दुनिया और पूरे पाकिस्तान में ईद की शॉपिंग का एक ऐसा निजाम दिया कि लोग जमा तो कर लेते थे, क्योंकि जाहिर बात है जिस वक्त सबसे बड़ी एनजीओ वो है जिसके सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, सबसे बड़ी एनजीओ वो है जिसके सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़ी एनजीओ वो है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे पैसा लगा रही है। अब हम जैसे इदारे जो काम सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन बांटें, ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम करें, हम अपने सोशल मीडिया पे पैसा नहीं लगा सकते। आप यकीन जाने कि जब हम अफ्तार अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोगों जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके पास इंटरनेट नहीं होता, दिखाएं लोगों को, वो एक दूसरे के मोबाइल से इंटरनेट ले रहे होते हैं। मोबाइल ऐसा मुयस्सर नहीं है कि वो उस मोबाइल से कोई मतलब अच्छी वीडियो बना सके। अब हमें कोई लाके आईफोन गिफ्ट कर दे तो पाकिस्तान का दूसरे दिन सबसे नंबर 1 इदारा हमारा होगा। हम अगर 1-1 लाख रुपए दे दे के एक यूट्यूबर हायर करना शुरू कर दें तो हमसे ज्यादा और क्या प्रोजेक्ट कोई कर सकता है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ खिदमत है। आप देखें कि हम आज तक पोश इलाकों में नहीं गए, क्या हम नहीं जा सकते? ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लाखों रुपए, मैं आपको बता रहा हूँ 100 राशन की कीमत इस वक्त आपकी 6 लाख रुपए की बन रही है। अच्छा, ठीक है, तकरीबन हम अल्हम्दुलिल्लाह 500 राशन तकसीम कर रहे हैं। मतलब ये आप समझ लें कि 50 लाख रुपए से ऊपर का काम है। तो क्या हम 1 लाख रुपए खर्च करके पोश इलाकों में नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन हमारा दिली मुतमईन नहीं है। हम क्या करेंगे उधर जाके? हमें पता है कि जो आने वाला बंदा है या तो कोई नशेड़ी है या तो कोई ऐसा मिडिल क्लास है कि जिसके घर में एसी भी लगा हुआ है। उसका मसला क्या है कि भाई मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, अब गुजारा मुश्किल हो रहा है, अब एसी का बिल भी बहुत आ रहा है। अरे भाई, जिसके घर में बिजली का बल्ब नहीं है उसको कौन बिजली का बल्ब प्रोवाइड करेगा? कौन करेगा? हमने ऐसा एक कंफर्ट जोन निकाल लिया है गरीबों का कि एक नए किस्म का जो मतलब कार पे भी उतर के आ रहा है। देखें जी, इतनी महंगाई बन गई है, आप इसकी कार को मत देखें, इसके घर के दीगर मसाइल को देखें। अरे भाई, कार को देखेंगे तो पता चलेगा ना इसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। एग्जैक्टली। तो सिरात मुस्तकीम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड सेट किया, लोगों को अल्टरनेटिव दिया। हम जो साल में ईद का बाजार लगाते हैं, पहले क्या होता था, लोग एक भीख और इमदाद की तरह वो कपड़े दे देते थे। अब उस बच्चे को कपड़ा आए ना आए कोई गारंटी नहीं, ईद पे वो पहने ना पहने कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जमा तो हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को दे ही नहीं पा रहे। हम लोगों, आपके पास टीम ही नहीं है, वॉलंटियर्स ही नहीं है, डेडिकेटेड अपनी टीम के लोग ही नहीं है जो जाएं पहाड़ों पे चढ़े। आप हमारे वॉलंटियर्स, खवातीन वॉलंटियर्स को देखें जो अपने घर का किचन छोड़ के, अपने घर का दस्तरखान छोड़ के, अपने घर की आसाइश आराम छोड़ के क्यों आ रही है? वो आने वाला बेचारा एक बेबस, मुस्तहिक, मजबूर, लाचार, उसको अपने हाथ से क्या करे? खाना खिलाए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हुआ हुआ है। लेकिन सिरात मुस्तकीम अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद बाजार लगाती है, आप सबको पता है, उसमें बेहतरीन किस्म की चीजें होती हैं। तकरीबन कोई आप समझ लें कि इस साल भी हमने जो रेट रखा है वो 2500 रुपए पर हेड रखा है, जिसमें नहीं 2500 रुपए पर हेड जो लोग डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी पैसे देगा क्या? 10 रुपए 10 रुपए के टोकन में 2 फर्द बेहतरीन किस्म की जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। अपने साइज के कपड़े, अपने साइज के जूते, ज्वेलरी, वो सब कुछ शॉपिंग होंगे। मुजफ्फर भाई, बेसिकली राशन हम देखने के लिए आए, हमें पता था कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है बैग में, वो राशन लाइन दिया जा रहा है। जी। अच्छा, मैं ये आप तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसमें हमने कैटेगरी भी रखी हुई है। हाँ, कैटेगरी भी है जिसमें वो इस तरह की, जिसके घर में 2 अफराद हैं उसको छोटा राशन जा रहा है, वो पूरा महीना चलेगा। जिसके घर में 5 अफराद हैं उसको ये वाला राशन बैग जा रहा है बड़ा, वो उसका पूरा महीना चलेगा। अच्छा, जिसके घर में 6 से 7 अफराद है उसका राशन बैग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखा हुआ है। तो जो फैमिलीज हैं, एक तो हमने ये कुछ कैटेगरीज की हुई, और एक राशन बैग हमारा जो है वो 6000 रुपए पैकेज जो हमने रखा हुआ है वो अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फैमिलीज हैं, जितना हम कर सकते हैं लोगों को जरूर कर रहे हैं। क्या सामान दे रहे हैं ये आपको जरा दिखाना भी चाहिए। राशन मैंने खुद खुलवाया है, वरना लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या है राशन के अंदर। तो राशन भी हम लोग आपको दिखाएंगे। ये बड़ा वाला बैग है जी, ये बड़ा बैग है माशाल्लाह। इसमें आप देखें, देख लें जी, ड्राई मिल्क का पैकेट है इसके अंदर, ये कोई भी नहीं देता। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जरूरत पड़ती है, ये देखें। ठीक है, ये आप देखें 2 बेसन जो है माशाल्लाह वो पैकेट है। इसमें आप चावल देखें, चीनी देखें, ठीक है ना, इसमें आप वो देखें मसाला जात देखें, ठीक है, इसमें आप कुकिंग ऑयल देखें,
ٹھیک ہے, جی, 2 2 لیٹر pouch اس میں کوکنگ آئلز ہیں جامع شیری کا جی ہے کہ ورنہ عموماً جو راشن میں نے دیکھے ہیں نا اس میں یہ جامع شیری آپ کو نظر نہیں آئے گا, لوکل چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح چھوٹے بیگ جی, اسی طرح سیم چیزیں ہم نے, بس کوانٹٹی ظاہری بات ہے کہ افراد کے حساب سے, کہیں کسی میں 10 کلو چاول ہے, کسی میں 5 کلو ہے, کسی میں 3 کلو ہے, تو یہ اس طرح سے. تو اس میں جو ہمارے مین ڈونرز ہیں, پارٹنرز ہیں, ڈاؤ کلاس 1985 ہے اور المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, الحمدللہ وہ ہمیں اس میں سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی مخیر حضرات ہیں جو ہمیں کچھ راشن بھیج بھی رہے ہیں اپنے گھر سے بنوا کے, کچھ راشن ہے جو انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں, باقی راشن ہم خود پرچیز کر رہے ہیں. ہم جو راشن پرچیز کریں وہ 6,000 روپے والا بیگ ہم نے ایک نارملی بنایا ہوا ہے, باقی جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے کیپیسٹی ہے, جس کی جو استطاعت ہے وہ اس مطابق لوگوں کو. اچھا مزمل بھائی, کوئی کانٹیکٹ کرے تو کیسے, کیا دیکھیں نمبر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر ہم دیتے ہیں تو ظاہر ہم اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے, لاکھوں لوگ رابطہ کرتے ہیں, کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے یا پھر ہمارا جو فیس بک ہے, آپ فیس بک پہ ڈیٹیل میں اپنی گھر کی جینوئن جو پریشانی ہے وہ لکھ کے بھیجیں, تاکہ ہم ہمارے پاس ایک ایز ریکارڈ بھی ہوگا, اس میں موبائل نمبر بھی ہو. تو انشاءاللہ جتنا ہم کر سکتے ہیں لازمی کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو ضرور مدد کریں, کیونکہ یہ کام ہم کری ان لوگوں کے لیے. بالکل. اچھا جی مزمل بھائی, یہاں پہ میں نے بہت سارے دیکھے آپ کے ساتھ والنٹیئرس کام کرے, اسپیشلی لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے پہلے اپنے ٹیم ممبرس کو یا اپنے رشتے داروں کو بانٹا جا رہا ہے؟ تو ہر جگہ میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ, تو میں نے سوچا آپ سے بھی کوشچن کروں گا, یہ ایسا سسٹم تو نہیں ہے؟ میں آپ سے گھما پھرا کے جواب دوں یا اسٹریٹ فارورڈ دوں؟ اسٹریٹ فارورڈ دوں. دیکھیں میں یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, قربا کا حق ہوتا ہے. ہم سب مطلب 90% جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو کر رہے ہیں, آپ یقین جانیں اس بات کا, اللہ شاہد اور اللہ گواہ ہے, کہ جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. بلکہ ہمارے اپنے ادارے میں اس بات میں بعض اوقات کبھی کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کہ یار میرے جان پہچان میں بھی 3-4 لوگ ہیں ضرورت مند ہیں, ان کو دینا ہے. لیکن اس بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی ہم ان پہاڑوں پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بیچارہ کدھر جائے گا, اس کا تو امیر رشتہ دار بھی کوئی امیر نہیں ہے, اس کا کوئی جان پہچان والا بھی امیر نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ دار امیر ہوتا تو وہ پاگل ہے جو پہاڑ پہ زندگی گزارتا, وہ تو اب تک اس کو اتنا سپورٹ کر چکا ہوتا, کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا مکان خرید چکا ہوتا. لیکن وہ بیچارہ بے بسی کی زندگی ہی اسی لیے گزار رہا ہے کہ نہ اس کا کوئی دوست, نہ اس کا کوئی رشتہ دار, نہ اس کا کوئی جاننے والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو کوئی سپورٹ کرے, نہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے پا رہا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم 90% ان لوگوں کو کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ساتھ میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے کچھ ایسے ڈونرز ہیں, ان کے میسج, ان کے ویڈیوز ریکارڈ ہمارے پاس ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں اگر 50 لوگ کام کر رہے ہیں تو کوئی 5 تو ایسا ضرورت مند ہوگا جو ضرورت رکھتا ہوگا, تو آپ ان کی بھی مدد کریں. تو ہم ان 5 لوگوں کی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بورا دیں, تو ان کو یہ محتاجگی نہ رہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں اور ہمارے خود کے پاس کچھ نہیں. ویسے الحمدللہ جو ہمارے پاس ٹیم ہے وہ بہت خود مختار ہے, سب کے اپنا بزنس, کسی کی اپنی جاب, تو ان کو ذاتی طور پہ تو کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس راشن کے بورے سے اپنے گھر کی زندگی گزارے, ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے بہت عزیز و قریب میں کوئی ایک آنکھ ضرورت مند ہے تو کبھی کبھار ہم ان کا خیال کر لیتے ہیں, یا ہم بعض اوقات ایسے والنٹیئرز بھی ہم بناتے ہیں جو ہم کسی علاقے میں مدد کرنے جا رہے ہیں, اس کے اندر سوشل ورک کا جذبہ ہے, پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن وہ محنت تو کر سکتا ہے, ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی سوچ ہے. اچھا جی, جو کانٹیکٹ ان سے کرنا چاہے گا, ان کی جو ویب سائٹ انہوں نے جو ڈیٹیل دی ہے انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی, اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج میں یا ان کے جو ادر پیجز ہیں. تو میرے خیال میں ویڈیو بہت اچھی تھی. میں کوشش کرتی ہوں ان لوگوں کو پروموٹ کروں جو واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ایسے ہی چلتے پھرتے واقعی ان کی بات مجھے بڑے دل کو لگی کہ پورش ایریا میں کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ سکتے تھے, جتنی ڈونیشن وہاں سے اکٹھی ہوتی کہیں اور سے نہیں ہو سکتی. بالکل. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو اچھی ہے, انفارمیٹیو ہے, کسی کا بھلا ہو سکتا ہے اور کسی کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے اس ویڈیو سے, تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آتی ہوں ایسی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.